جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر امریکی کانگریس نے مہر لگا دی۔ ٹرمپ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے 7 نئے جہاز گرائے، یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت اور افواج کی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دانش اسکول باغ کو سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہماری ایئر فورس اور بری فوج نے 4 روز میں بھارت کی فوج کو گھٹنے کے بل گرایا۔ افواج پاکستان کی دلیری اور فتوحات کے باعث پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا۔ دانش اسکول کا سفر ہم نے پنجاب سے شروع کیا تھا، دانش اسکول کا دائرہ کار وادی نیلم تک پھیلایا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو دھمکی آمیز بیان، سہیل آفریدی کو الیکشن کمیشن کا نوٹس آ گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کل طلب کر لیا، ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کو بھی طلبی کا نوٹس۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جلسے میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مفروض ملزم بھی کھڑا تھا، غیر ذمہ دارانہ رویے سے این 18 میں ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا، بیان سے ضلع انتظامیہ عملے کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا۔ الیکشن کمیشن نے این 18 میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا، وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا، کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، عدالت کے احکامات ہیں پھر بھی بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیتے، کسی بھی اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کرپشن پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں بڑی رکاوٹ قرار، آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی شرط کے طور پر پاکستان کے لیے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں ٹیکس نظام، سرکاری اخراجات، احتساب جیسی خامیاں آیاں، عدالتی نظام میں سنگین خامیوں کی نشاندہی بھی شامل، طاقتور گروہوں کی کرپشن سب سے خطرناک قرار دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک میں بدعنوانی تاحال ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کرپشن کا دیرینہ مسئلہ ملکی ترقی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ رپورٹ میں حکومتی فیصلہ سازی میں شفافیت کی کمی کو سنگین مسئلہ قرار دیا گیا۔ سرکاری عہدوں پر فائز شوگر ملز مالکان نے مسابقت کی قیمت پر اپنے کام کو منافع بخش رکھا۔ شوگر ملز مالکان اپنے فائدے کے لیے برآمدات اور قیمتوں کے تعین کی پالیسیز پر اثر انداز ہوئے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق وافر ذخیرہ ہونے کے باوجود شوگر ملز مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کرنے اور قیمتوں میں ہیرا پھیری کے لیے ملی بھگت کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپوزیشن الائنس کا کل یوم سیاہ منانے کا اعلان، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا موجودہ پارلیمان مکمل طور پر ناکام ہے، عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا، عوام کہیں بھی کالا جھنڈا اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس طلب، 23 اور 24 نومبر کو طلب، مولانا فضل الرحمان اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور حالیہ قانون سازی کے ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کا 27ویں ترمیم چیلنج کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا دیا، درخواست وصول کرنے سے انکار، یہ آئینی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ ترمیم چیلنج کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار کر کے سپریم کورٹ بھیجا گیا تھا، درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار شامل۔ آئین کے آرٹیکل جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے آئینی شک پر عمل کرے، وہ غداری ہو سکتی ہے۔ 140A آئین کا حصہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری، اور صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے۔ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر الگ صوبے کی گونج، آئین آبادی بڑھانے پر صوبوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے، آئین پر عمل درآمد نہ کرنا غداری کے مترادف ہے۔ خالد مقبول صدیقی گھن گرج کہا کہ کراچی لوٹ کا مال نہیں، 17 سال کے قبضے کو ختم ہونا چاہیے، ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخو پکار مچی ہوئی ہے، شہر قائد کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، ضرورت پڑی تو کراچی کا مقدمہ سڑکوں پر بھی لڑا جائے گا، جاگیردار جمہوریت کے چیمپئن بلدیاتی حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کامران
ٹسوری بولے کراچی اور حیدرآباد کے لیے MQM پاکستان نے لڑ کر پیکج لیا. جو فنڈز کراچی اور حیدرآباد کو ملے یہ MNAs کے نہیں، یہ کراچی اور صوبے کا مقدمہ ہے. یہ جو فنڈز کراچی کو ملے اور حیدرآباد کو، یہ MNAs کے فنڈز نہیں ہیں. یہ MQM پاکستان نے اسپیشل کراچی اور حیدرآباد کے لیے لڑ کر پیکج لیا ہے. یہ ترقیاتی کام نہیں ہے، اس کو نام دینا چاہیے بنیادی کاموں کا. MQM رہنماؤں کی تنقیدی پریس کانفرنس. حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے درمیان گورنرشپ معاہدے پر عمل درآمد کی یاد دہانی کروا دی. کہا MQM کو پنجاب کا نظام زیادہ پسند ہے تو پھر وہ اسی ماڈل کے نفاذ کا مطالبہ کریں. جہاں میئر کا ادارہ ہی موجود نہیں، بلدیاتی نظام کو نشانہ بنانے کے بجائے اسے مضبوط کرنے پر توجہ دینی چاہیے. شہری مسائل کا حل صرف تنقید سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ممکن ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 30 بھارتی حمایت یافتہ خارجی مارے گئے. ISPR کے مطابق محمد میں 4 خوارج انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک. لکی مروت میں فائرنگ کے دوران 2 خوارج جہنم واصل. ضلع کرم میں 2 الگ الگ آپریشنز میں 23 خارجی اپنے انجام کو پہنچے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. شہر قائد میں ایک بار پھر بھتے کی پرچیوں کا خوف. تاجروں کو دھمکی آمیز کالز. فائرنگ کے واقعات. ملیر منگھوپیر بھینس کالونی نیو MA جناح روڈ کے بعد آرام باغ کے تاجر کو بھی بھتے کی کال موصول. کروڑوں روپے بھتہ مانگا جانے لگا. ریسٹورنٹ مالک سے 20 لاکھ روپے بھتہ مانگا گیا. منگھوپیر میں ماربل فیکٹری کے مالک سے 10 کروڑ روپے مانگے گئے. انٹرنیشنل نمبر سے کال میں بھتہ نہ دینے پر قتل کی دھمکی. تاجر نے بتایا کہ بھتہ خوروں نے دھمکی دی ہے کہ 5 دن کے اندر رقم کا انتظام کرو ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. پہلے فائرنگ پھر بھتے کے لیے پیغام. کراچی شہر میں تشویشناک صورتحال. جمشید روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ. فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی. موٹر سائیکل سوار فائرنگ کرتے ہوئے فرار. ملزم نے فائرنگ کے بعد کار شو روم مالک کو بھتے کا پیغام بھیجا. شو روم مالک سے 25 لاکھ بھتہ مانگا گیا. پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے. 350% ٹیرف کی دھمکی دے کر یہ جنگ رکوا دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ روکنے کا کریڈٹ لے لیا. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بھارتی وزیراعظم نے انہیں فون کر کے کہا کہ وہ جنگ میں نہیں جا رہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کال کر کے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی. ڈنمارک کی سفیر نے کلعدم TTP کو سنگین خطرہ قرار دے دیا. اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے ڈنمارک کی سفیر کرسٹینا مارکس لاسن نے کہا کہ افغانستان میں کلعدم TTP کے تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں. طالبان حکومت کلعدم TTP کو لاجسٹک سپورٹ اور تعاون فراہم کر رہی ہے. کلعدم TTP نے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں متعدد حملے کیے جن کے نتیجے میں پاکستان کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان برداشت کرنا پڑا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات زیر غور نہیں. سرفراز بگٹی صوبے میں امن اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر سلیم کھوسا نے کہا کہ بلوچستان حکومت میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اتحادی ہے. ہم سب کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر اعتماد ہے. سینیٹر دوستین ڈومکی نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو ہٹائے جانے کا دعویٰ کیا تھا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ حل نہ ہوا. حکومت کا محمود خان اچکزئی کے نام پر اعتراض. چیف ویپ عامر ڈوگر کو خط لکھ دیا. PTI کا محمود خان اچکزئی کے نام پر قائم رہنے کا فیصلہ. عامر ڈوگر نے کہا محمود خان اچکزئی کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا. PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد خط کا جواب دیا جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا الوداعی دورہ. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات ہوئی. پاک بحریہ کی تیاریوں اور سمندری سرحدوں کے دفاع پر اظہار اطمینان. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی دبئی ایئر شو کے موقع پر دوست ممالک کے فضائی سربراہان سے ملاقاتیں ہوئیں. UAE کے انڈر سیکرٹری برائے دفاع لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ ابراہیم ناصر اور کمانڈ UAE ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفنس سے جامع ملاقاتیں کی. اماراتی عسکری قیادت نے پاک فضائیہ کی جدت طرازی، بڑھتی ہوئی مقامی صلاحیتوں اور مقامی ترقی کو سراہا.
دشمن بھی JF-17 کی تعریف کرنے لگا. دبئی ایئر شو میں پاکستان کا JF-17 تھنڈر توجہ کا مرکز. بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاک فضائیہ سے متاثر. بھارتی فوجیوں نے JF-17 تھنڈر کے ساتھ تصویریں بنوائیں. پاک فضائیہ کے پائلٹس نے آئیے آپ کو چائے پلائیں. بھارتی فوجیوں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ معذرت کی. کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کی رکاوٹیں دور کر کے کام تیز کرنے کی یقین دہانی. منصوبوں کی بروقت تکمیل صوبائی حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر اور وفد سے ملاقات میں اظہار خیال. شرجیل نام میمن کی منصوبے کے مسائل حل ہونے پر بریفنگ. ADP کا منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اضافی فنڈز فراہم کرنے پر رضامندی کا اظہار. معاشی استحکام کا انقلابی سفر. عالمی سطح پر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر. عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے چھوٹے سرمایہ کاروں نے اسٹاک میں 40% اضافہ کیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی کامیاب جھلک ہے. پاکستان کی عسکری قیادت کی 2030 تک توسیع کو سیاسی استحکام کی علامت سمجھا جا رہا ہے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد. شمالی اور مرکزی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ. کوئٹہ اور قلات میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نوکنڈی 9, سبی 12, گوادر کے ساحلی پٹی پر درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں 22 نومبر سے سردی کی شدت مزید بڑھے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر دوسرے دن بھی شدید حملے. مزید 5 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 32 شہادتیں. زخمیوں کی تعداد 88 ہو گئی. شہداء میں 8 خواتین اور 12 بچے شامل. اسرائیلی فوج کی زرد لائن کی خلاف ورزی. 300 میٹر تک پیش قدمی. حماس نے حملوں کے لیے اسرائیلی الزام کو اپنے جرائم اور قوانین کی خلاف ورزی کو جواز دینے کی ناکام کوشش قرار دیا. امریکہ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اسرائیل کو دوبارہ عسکری کارروائی کی اجازت ہوگی. ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور. ایران سے یورینیم کے ذخائر, متاثرہ ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات اور مکمل رسائی فراہم کرنے پر زور. ایران نے قرارداد کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ فیصلہ IAEA کی آزادی اور ساکھ کو کمزور کرتا ہے. اس سے ایران اور جوہری ایجنسی کے درمیان جاری تعاون بری طرح متاثر ہوگا. وزارت خارجہ بنگلہ دیش کا حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ کی حوالگی کے لیے انٹرپول سے مدد لینے کا فیصلہ. جلد انڈیا کو باضابطہ درخواست بھیجے جانے کا امکان. بھارت نے حسینہ واجد کو حوالے نہ کرنے کا عندیہ دے دیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ حوالگی ایک طویل قانونی عمل ہے اور سیاسی نوعیت کے کیسز میں استثناء ممکن ہے. ارشد ندیم نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام روشن کر دیا اور سعودی عرب میں ہونے والے مقابلے میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. تاریخی لمحہ. 3 مرتبہ ارشد ندیم نے تھرو کی اور تینوں مرتبہ ہی زبردست فاصلے تک اپنی تھرو کرنے میں کامیاب رہے. پاکستان کا نام ایک مرتبہ پھر باہر روشن کیا. پاکستان T20 سہ فریقی سیریز دوسرے میچ میں زمبابوے کا شری لنکا کو جیت کے لیے 163 رنز کا ہدف. برائن بینچ نے 5 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے شاندار 49 رنز کی اننگز کے لیے شری لنکا کی بیٹنگ جاری. اور معروف ترقی پسند انقلابی شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے. فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت, انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغام کو عام کیا. فیض احمد فیض کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا گیا.